امپیکٹ ہے اس سے وہ میل نہیں کھاتی. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا گورنمنٹ کے پاس اتنے ہی ریسورسز کی لمیٹیشن ہے کہ لمیٹڈ ہیں کہ وہ اس معاملے پہ تھوڑا سا حوصلہ کرتی, کیونکہ کل آپ نے دیکھا سرکاری ملازمین جو تھے they were outside on the roads اور they were demanding کہ 50% کیا جائے, اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ 6% 7% سے جمپ کر کے آپ نے 10% کیا. اگر اس کو کچھ تھوڑا سا اتنا کر دیتے کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے ان کے آپ کہیں قریب پہنچ جاتے. دیکھیے نا, گزارش یہ ہے کہ آپ نے پھر پینشنر وہ بیچارے تو مظلوم لوگ ہیں جن سے آپ بہت خفا ہیں. آئی نو دیٹ کہ پینشن کا جو اس وقت اسکیل ہے, جو لیول ہے, وہ اتنا ہے کہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر پہ اس کا بہت بوجھ ہے. لیکن سنس دے آر ڈرائنگ دس منی اور آپ دے رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی نظر کرم ہونی چاہیے تھی. ایک بہت امپورٹنٹ سوال میں کرنا چاہتا تھا. ایف بی آر کے چیئرمین صاحب تشریف لے گئے ہیں. آپ نے منیمم جو سیلری ہے وہ رکھی ہے 37,000 روپیز اے منتھ. میں چاہتا ہوں بسال صاحب بنا دیں, آپ بنا دیں, ایک ایسا شخص جس کے 2 بچے ہیں, جس کی بیوی ہے اور جس کے گھر میں ضرورتیں آپ کو پتہ ہی کیا ہیں, کیا یہ 37,000 روپے میں کسی ایک چھوٹے سے گھر کا بجٹ بن سکتا ہے؟ اور ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ کیا آپ اکانومی کو ڈیجیٹل کی طرف لے جا رہے ہیں, یا یہ ان دی لانگ رن چونکہ ہمارا بہت بڑا کیش کا انفلو ہے, تو کیا یہ کیش اکانومی ہماری چلے گی, اور یہ کب تک اس کے بارے میں صورتحال واضح ہو سکے گی؟ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی آپ کے سوالات کا. دیکھیے, کوئی سیلری کی بات ہو, پینشن کی بات ہو, حاجی صاحب میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اس کا کوئی بینچ مارک ہونا چاہیے نا. تو میں نے تو پہلے ذکر کیا کہ 50% بجائے 100% کر دیں, اس کو 200% کر دیں. لیکن جہاں بھی ہم ویدر از پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر, اس کو ہم نے کسی چیز کے ساتھ بینچ مارک تو کرنا ہے نا. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو انفلیشن ہے وہ نیچے آ رہی ہے, تو اسی طرح جو ویدر سیلری اور پینشن ہیز ٹو بی بینچ مارک ود انفلیشن. یہ کوئی پاکستان کا رول نہیں ہے, ساری دنیا میں اور اقوام جو عالم ہیں اس میں ایسے ہی بینچ مارک ہوتا ہے کہ انفلیشن کے ساتھ اس کو لنک کیا جاتا ہے, ویدر از دا پرائیویٹ سیکٹر اور دا پبلک سیکٹر. سو آئی تھنک دیٹس ون پارٹ آف اٹ. اور دوسری بات جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے, آئی تھنک یہ بھی ایک, یہاں فائنانس سیکرٹری صاحب موجود ہیں, کہ ہمارے پہ جو ایک چیز پش بیک آتا ہے کہ آپ ٹیکسز تو بڑھا رہے ہیں, اس دفعہ ہم نہیں بڑھا رہے. اس سے میں نے کہا 2 ٹریلین میں سے, اس کو ذرا دیکھ لیجئے جی کہ کہاں سے یہ ایلیمنٹس آ رہے ہیں, تھوڑا سا اگر ہم تو اس کو, اور یہ بات درست ہے کہ اگر ٹیکسیشن کو جو ہے اگر بڑھاتے ہیں یا کمپلائنس کی طرف جاتے ہیں, کہ گورنمنٹ کا جو اخراج ہے, جو اس کے جو اخراجات ہیں وہ کیوں نہیں کم ہو رہے. آئی تھنک از دا رائٹ پش بیک. تو اس دفعہ اگر آپ دیکھیں گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہیز گون اپ بائی 1.9%, رائٹ. اور یہ میں اس میں فائنانس سیکرٹری صاحب کو ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ جو انفلیشن ہے وہ تو ہیڈ لائن انفلیشن ابھی بھی 7.5% ہے. اس میں ہم نے سبسڈیز کم کی ہیں, ہم نے ڈیٹ سروسنگ کاسٹ کم کی ہے, اور کچھ اخراجات ہم نے بڑھائے ہیں بیکاز ان کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے. بٹ دس از آر رسپانس بیک ٹو دوز پیپل who are paying taxes in this country, کہ آپ اپنے جو فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات ہیں ان کو کیوں قابو میں نہیں لا رہے. تو یہ ہماری رسپانس ہے کہ اس دفعہ 2% سے کم ہمارے اخراجات بڑھے ہیں. تو باقی تو سر بات یہ ہے کہ جتنا مرضی ہم دیتے جائیں, اور اگر فسکل سپیس ہو نمبر 1 تو ہم اس کو کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اگر جتنی چادر ہے اسی کے مطابق ہم نے آگے چلنا ہے نا. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اور ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ یہ جو کچھ دے رہی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ قرضے لے کے دے رہی ہے. بیکاز وی اسٹارٹ ود دا ڈیفیسٹ. تو قرضہ جو بات ہوتا ہے کہ جی آپ کے قرضے بڑھ گئے ہیں, تو اگر ہم یہ 1.9%, اور یہ آپ کو شاید فائنانس سیکرٹری صاحب کو میں 1 منٹ میں کہوں گا کہ یہ بتائیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کس طرح بڑھتے رہے ہیں. اور اس دفعہ ہم نے
جو 1.9% کی بات کی ہے, یہ کس طرح ہم یہاں پہنچے ہیں, اور اگر نہیں پہنچیں گے تو یہ قرضے ایسے ہی بڑھتے جائیں گے, which is not the right way and it's not sustainable for this country. تو میں جی اگر آپ کو 1 منٹ کے لیے فلور دوں. بہت شکریہ. آئی تھنک فائنانس منسٹر صاحب نے بات کر دی ہے جی. ہمارا اگر آپ اس سال کا دیکھیں ایکسپینڈیچر کا ٹرینڈز, ایکسپینڈیچر کے جو ٹرینڈز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے زیادہ ایکسپینڈیچر کا ٹیلمنٹ ہو نہیں سکتی, اور وہ بھی آپ اگر دیکھیں تو ان جگہوں پہ ایکسپینڈیچر انکریز ہوا ہے جہاں پہ ہماری کرٹیکل نیڈ تھی. اور اگر آپ جیسے فائنانس منسٹر آپ کو بتا رہے تھے کہ صرف 2% ایکسپینڈیچر انکریز ہوا ہے اوور آل فیڈرل گورنمنٹ کا, سو اس سے زیادہ فسکل ڈسپلن جو ہے وہ نہیں دکھایا جا سکتا. میں آپ کے سامنے کچھ فگرز رکھوں گا جو رننگ آف سول گورنمنٹ کی ہیں پچھلے چند سالوں کی, اور اس میں جو 2021-22 سے جب ہم 2022-23 میں گئے تو ہمارا رننگ آف سول گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر 16% سے بڑھا, 15.9% ٹو بی پریسائز. اور 2022-23 سے 2023-24 میں جب ہم گئے تو ہمارا ایکسپینڈیچر رننگ آف سول گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر 23.6% بڑھا. ہم جب 23-24 سے 24-25 میں گئے تو ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ 12.2% بڑھا, اور ابھی ہمارا صرف 10.3% بڑھا ہے, جس میں 7.5% آپ کی انفلیشن ہے اور پلس آپ کی سیلری انکریز ہے. سو اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ فسکل ڈسپلن آپ نے اوور آل اپنے ریونیوز کو دیکھنا ہے, ریسورسز کو دیکھنا ہے, اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ انہی ریسورسز کے اندر رہیں اور آپ بورنگ کم سے کم کریں. جی آپ کا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور اس میں ہم نے اس دفعہ 1-2 جو اقدام لیے ہیں اس میں بوتھ آن دا بینکنگ ٹرانزیکشنز اور اس کے علاوہ جو ہم نے ذکر کیا ہے, اس میں یہ فرام مائی پرسپیکٹیو دس از جسٹ دا اسٹارٹ, کیوں ہم نے کہیں سے تو شروع کرنا تھا نا. تو اس لیے ہمارا بڑا کلیئر ہے کہ اگر 9.4 ٹریلین یا اس سے اوپر کیش کی اس وقت اکانومی چل رہی ہے, اس کو ڈاکومنٹیشن کی طرف لے کر آنا ہے, اور اس میں کئی تجویزات ایسی ہیں جو اس وقت دیز آر ورک ان پروگرس. سو وی ہیو ٹیکن 2 ویری کانکریٹ میجرز اراؤنڈ دس. لیکن میں اگر چیئرمین صاحب اگر میں ڈاکٹر نجیب کو کہوں کہ یہ ابھی بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا گیا ہے ٹو موو ٹورڈز ڈیجیٹل اکانومی, اور اس پہ اگر آپ مختصراً ذرا اس پہ بات کر سکیں, بیکاز آئی ڈو تھنک اٹس ایبسلیوٹلی کرٹیکل فرام بوتھ سائڈس. ون ان ٹرمز آف موونگ دا ڈیجیٹل اکانومی, لیکن اس کا یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن کی طرف ہم بڑھیں گے. تو اس پہ ذرا مختصراً اس پہ بتائیے جی. آپ بتائیں کہ کیش کو کم کیس کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. اس بجٹ پروسیس کے اندر تھوڑا سا قریب کر لیں تاکہ آواز آئے. اس بجٹ پروسیس کے اندر ہم نے جو ڈفرینٹ چیز کی تھی وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انٹریکٹ کیا تھا, بزنسز کو بھی سنا تھا, یوزرز کو بھی کافی سنا تھا, بزنس کو سمجھ کے ہم نے سجیشنز پروپوز کی ہیں. جو ڈومیسٹک ای کامرس ہے اس میں 2 چیزیں سامنے آئی تھیں کہ بہت سارے ای اسٹورز تھے جو اپنی آؤٹ سائڈ دا بکس سیل کرتے تھے, اور وہ بائکیاز کے تھرو اور کوریئرز کے تھرو کیش پہ ڈیلیوری کرتے تھے. اس پہ سیلز ٹیکس کئی کیسز میں چارج ہو جاتا تھا اور وہ سیلز ٹیکس جمع بھی نہیں ہوتا تھا, اور اکانومی جو ہے وہ کیش بیسڈ چل رہی تھی. اس کو ہم نے ڈومیسٹک ای کامرس کا ایک فریم ورک ڈیزائن کیا تاکہ ڈیجیٹلائزیشن کو, جو لوکل اکانومی ہماری ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے, اس کو ہم کسی طرح سے پراپرلی ریگولیٹ بھی کر سکیں اور اس میں ان کے بینیفٹ کے لیے چیزیں کریں. اب اس کے اندر جو اسمال بزنس, جو ایس ایم ایز جو ان آن لائن مارکیٹ پلیسز کے تھرو سیل کر رہے تھے یا ویب سائٹس کے تھرو سیل کر رہے تھے, وہاں پہ ان کو مشکل تھی, ان کو نہیں پتہ تھا ان کی ٹیکس لائبلٹی کیا ہے, وہ سیلز ٹیکس کی کمپلائنس کیسے کریں گے, ان کو ایف بی آر تو تنگ نہیں کرے گا. تو ہم نے ان کے لیے ایک سمپل رجیم سجیسٹ کی کہ اگر آپ سیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ کو یا اس آن لائن مارکیٹ پلیس پہ جہاں پہ آپ جس کے تھرو سیل کر رہے ہیں وہاں پہ آپ اپنی رجسٹریشن این ٹی این لے لیا کریں. این ٹی این کے بعد ہم نے انہیں کہا کہ جی آپ 0.25% پہ اپنا ٹیکس دے دیا کریں, اور وہ یا تو کوریئر کے تھرو کلیکٹ ہو یا بینک کے تھرو, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے موڈ آف پیمنٹ کیا ہے, اور وہ آپ کی فائنل ڈسچارج آف ٹیکس لائبلٹی ہوگی. آپ کو ایف بی آر سے مزید انٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اور اسی طرح سے سیلز ٹیکس، وہ کل کوئی میں نے میڈیا میں دیکھ رہا تھا نیوز میں کہ 18% سیلز ٹیکس نہیں چارج کیا جا رہا اس کے اوپر، وہی سیلز ٹیکس ریٹ ہے جو کسی آپ فزیکل آؤٹ لیٹ سے لیتے ہوں. تو یہ ہمارے ڈومیسٹک ہم نے فریم ورک بنایا تاکہ ہمارے اسمال بزنسز، لڑکے لڑکیاں جو گھر سے بیٹھ کے بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ڈیفائنڈ ریگولیٹری فریم ورک کے تحت کام کریں. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈیجیٹلی صرف ہماری لوکل اکانومی ٹرانسفارم نہیں ہو رہی ہے، گلوبل ڈیجیٹل فریم ورک بھی تبدیل ہو رہا ہے. اور گلوبل ڈیجیٹل فریم ورک کے اندر آپ دیکھیں کہ ہماری جو پاکستان کا ٹیکسنگ رائٹ ہے وہ ایروڈ ہو رہا ہے، کیونکہ چائنا میں بیٹھے ہوئے، یورپ میں بیٹھے ہوئے جو وینڈرز ہیں، جو مینوفیکچررز ہیں، وہ وہاں سے ایکسپورٹ کے نام سے بغیر سیلز ٹیکس کے گڈز پاکستان پہنچا دیتے ہیں. اچھا، وہ ہمارا جو لوکل مینوفیکچرر ہے وہ وہاں ڈس ایڈوانٹیج میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کو 18% سیلز ٹیکس دینا ہے. ہمارے کنزیومر جو ہیں وہ لا علم ہے اس بات سے، وہ فارنر سے لیے جاتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی شرنک ہوتی جاتی ہے، پاکستان کے مینوفیکچرر سیل نہیں کر پاتے ہوتے ہیں. تو اس سچویشن کو ٹیلر کرنے کے لیے جس طرح سے یورپ نے یہ ایک ڈیجیٹل سروسز ٹیکس انٹروڈیوس کیا کہ اگر امریکہ سے سروسز یورپ کی مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہیں تو وہ یورپ میں ٹیکس دیں، تو پاکستان میں نہ صرف سروسز آ رہی تھیں لیکن گڈز بھی آ رہی تھیں، اور پاکستان کا مینوفیکچرر سیل نہیں کر پا رہا تھا، وہاں ہمارے ان ایمپلائمنٹ بڑھنے لگ گئی. تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم پاکستان کی مارکیٹ اویلیبل ہے باقی ملک کے لیے، وہ اپنی گڈز یہاں سیل کریں لیکن وہ ہمیں بھی وہ ٹیکس دیں. تو میں صرف ایک صرف یہ کہنا چاہوں گا جی، جو میں نے پہلے بات کی نا ڈائریکشن آف ٹریول کی، یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ کچھ ایڈیشنل سٹیپس ہم نے لیے ہیں اور ہم اس کو بتدریج آگے بڑھاتے جائیں گے ٹو موو ٹورڈز ڈیجیٹل اکانومی فار دا سمپل ریزن وی آلسو ہیلپس اس ود دا ڈاکیومنٹیشن. تو یہ جس پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے وہ آئی تھنک ابھی جو بجٹ کے سلسلے میں ابھی آپ پہلے بجٹ کے سلسلے میں بات کر لیں، پھر اس کو ایڈریس کریں گے. اور بتائیے جی. جی سر، منسٹر صاحب جی سر، یہ ایشو ختم ہو گیا. منسٹر صاحب، یہ ایشو ہمارا ختم ہو گیا، ہمیں ضرورت نہیں ہے ایشو ریزالو. بجٹ کی طرف ہم آ جائیں. جی سر جی، دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو پچھلی جو پریس کانفرنس تھی آپ نے کہا تھا کہ پاپولیشن کو NFC کے ریسورس ڈسٹریبیوشن سے ڈی لنک کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کیسے اکیلے یہ فیصلہ لے سکتی ہے صوبوں سے پوچھے بغیر؟ جی آپ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ NFC کو ڈی لنک کر رہے ہیں پاپولیشن سے. دوسرا سر، نہیں پھر میری ساتھ سنتے جائیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو صوبوں کے مشاورت کے بغیر ہوگی. میں نے دو چیزیں بات کی ہیں اراؤنڈ NFC. ون از کہ ہم نے جو اس پہ جو نامینیشنز ہیں وہ منگوا لی ہیں، اس کے لیے ریکویسٹ کر دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود اعلان کیا ہے کہ اگست میں NFC کمیشن کو بلایا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا. ہو سکتا ہے وہ اس سے پہلے بھی چیز آ جائے. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی including the national fiscal pact which we have signed with the provinces, because وہ revenue, expenditure, governance تینوں چیزوں پہ ہم آلریڈی ایک چیز سائن کر چکے ہیں. تو وہ بھی صوبوں کی مشاورت سے ہوئی ہے، ہر چیز صوبوں کی مشاورت سے ہوگی. سر دوسرا سوال، آپ اس کا فکر نہ کریں، آگے چلیں. آج کئی خبر ہم نے دیکھی ہے کہ بجلی کے بلز پہ 10% سرچارج لگانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. جی یہ خبر درست ہے سر یا غلط؟ یہ بات پوری ہو جانے دیں. بات پوری ہو لیں. کیوں جی ایسی کوئی ہے نہیں سر، کوئی ایسی چیز نہیں پتا یار، ایسی کوئی چیز نہیں. بجلی پہ تو آپ کو پتا ہے گورنمنٹ کی ڈائریکشن جنرلی ریٹ کم کرنے کی ہے، تو کسی قسم کا کوئی ایڈیشنل سرچارج لگانے کی کوئی نہ ڈسکشن ہے نہ کوئی فیصلہ ہے. بتائیے. سر آخری سوال، آپ اپنے کولیگ کا تھوڑا سا رسپیکٹ کریں نا، ان کی بات مکمل ہو لینے دیں. ڈی جی صاحب ذرا آپ ریگولیٹ کر لیں نا، کیونکہ اگر ایک دوست بات کر رہے ہیں تو دو دوست تو اکٹھے بات نہیں کر سکتے.
نہیں नहीं, मर्जी नहीं देंगे, यही सर, बैठे सवाल हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, आपके लिए बैठे हैं, बैठे हैं। चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है सर। इसमें कोई बड़ी रकम इन्वॉल्व नहीं है शायद, या क्या अखलाकी तौर पे कोई जुर्माना है जहाँ एक तरफ 30,000 सैलरी मिलती है, किसी को दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए बनती है सर। ये आपका, ये नहीं, मैं सुन लें ना बात, साथ साथ सुनते जाएं। हाँ, मुकम्मल कर लें, ओके। तो अगर आप, चूंकि सारे आप खुद इस चीज़ को कवर करते हैं और करते रहे हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आप, तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि आखिरी दफ़ा whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था, ये ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूं कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016 में, आज 2025 है। अगर हम आज, आप सर बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन, प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन, उनका 10% होना चाहिए, 15% होना चाहिए, 20% होना चाहिए, तो इन पार्लियामेंटेरियंस का भी अगर आप हर साल कम अज़ कम, और कुछ नहीं तो थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6%, 2016 में ये हुआ, आज 9, सर आप इसको मैं कहूँगा काइंडली कि इसका CAGR निकाल लीजिए, आप मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं, कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज़ ना हुई हो। ये है उस एकदम का जवाब जी। आप बताइए सर। मैं आपको सिर्फ एक चीज को आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि आप ये देखें कि आपने अभी निजकारी का जिक्र किया, हमने 40 से 50,000 निजकारी उसमें लेकर आ रहे हैं। एक तो हम ये बता दीजिए कि कौन कौन से हैं, अगर कोई आपके पास ऐसी वो है। दूसरी बात ये है कि आपने तनख्वाहों में आपने 10% का इजाफा किया है सरकारी मुलाजमीन है, पेंशन के 7%, तो उनको पेंशन वालों को भी अगर आप 10 कर दें तो मेरा ख्याल है उसमें कोई इतनी वो नहीं होगी। और दूसरा ये है कि आप जब 10% बढ़ा रहे हैं, आपका ये PTV जो है एक एग्जाम्पल है कि उसको 3 महीने 4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपके नाक के नीचे एक इदारा है वही उसका ये हाल है, बाकी वो क्या हाल होगा। और दूसरा ये एक आखिरी कि नेशनल बैंक के पेंशनर जो है पिछले 15 साल से वो मतलब आप इधर देख रहे हैं, उनका केस अदालत में गया, अदालत से जो है उनको मतलब नोटिस भी हो गया, उसके बावजूद जो है उनके ऊपर कोई देखिए अमल दरामद जो है, अमल दरामद तो होना ही पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड पीरियड। तो इसलिए दैट इज मस्ट बी इन द प्रोसेस। मेरे पास उसका नहीं है, मैं नेशनल बैंक वालों से पता कर लूंगा। बाकी बैंकों का भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया था, गॉट इम्प्लीमेंटेड। तो इट्स एज सिंपल एज दैट, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड पीरियड। और इस नहीं, देखिए सैलरीज का मैंने पहले जिक्र किया। देखें मैंने कुछ दोस्त जो बाहर थे उनके आने से पहले मैंने जिक्र किया था कि जब हम टैक्सेशन बढ़ाते हैं, एनफोर्समेंट की तरफ लेके जाते हैं, तो एक जो बड़ा पुश बैक आता है वो ये है कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो क्यों नहीं कम हो रहा। तो अभी फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने ये जिक्र किया कि इस साल 1.9% एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज भी हम कर रहे हैं वो कर्जा लेके कर रहे हैं। ये किस किस्म की इकोनॉमिक्स है कि कर्जा तो मैं और भी ले सकता हूं, फिर आप ही मेरे से सवाल पूछेंगे कि आपके कर्जे बढ़ रहे हैं। सो द स्टार्टिंग जुलाई 125 आई स्टार्ट विद अ डेफिसिट। तो जो चीज भी मैंने करनी है वो कर्जा लेके करनी है बिकॉज ऑफ दैट खसारा। तो इसलिए हमें इसको बड़ा बैलेंस करके चलना है और इसको सर इन्फ्लेशन के साथ लिंक करके चलना है, ताकि कोई तो एक बेंचमार्क हो सके ना जिसके बेसिस पे हम इसको आगे लेकर चलें। बहुत शुक्रिया जी। सर ऑन बिहाफ ऑफ द कम्युनिटी मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने पेन लिया, वो अपने ऑफिस से आए और उन्होंने आके इशू रिजॉल्व। और
दोस्तों का ये ख्याल था कि आपको खुद आना चाहिए था क्योंकि इशू रिलेट करता है आपके वजह से। बात नहीं हुई ना हमारी। आप बात मुकम्मल कर लीजिए, आप बात मुकम्मल। हम सिर्फ पॉइंट नहीं देखें, आराम से मैं आपको मैं मुदबाना तरीके से बात कर रहा हूँ, आराम से बात कीजिए, ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, आपसे रिक्वेस्ट जी। आपके पास जो इतने लोग बैठे हो बड़े पावरफुल कुछ भी करा सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हैं और पीसफुली कर सकते हैं। और जो कुछ आज हुआ है इसका हमने कल बता दिया था। कल हमने आपके लोगों की लिटरली मिन्नतें की कि जर्नलिस्ट का काम नहीं होता कि ब्रीफिंग करते हैं, ये एक ट्रेडिशन है, ये मत अपने एडवर्टाइजमेंट में हमारी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए हमें ये करना है। Now coming to the point, and once again thank you to the information minister and the PIU who came to this place despite the hot weather. आप लोग अंदर बैठे थे, आप लोगों का शुक्रिया। मैं यहाँ बैठ के आपका इंतजार कर रहा था, आपको भी ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट। शहबाज साहब 2 दफा मैं बाहर गया हूँ गर्मी में, आपने बात नहीं सुनी। ये गए हैं, वे गए, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट। शहबाज आप ये ना बात करें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात होती है। मैं आपका यहाँ बैठ के इंतजार कर रहा हूँ। सेक्रेटरी फाइनेंस वहाँ गए हैं, आप बजट पे आ जाए। आपने चूंकि बजट की आपने हुक्म दिया तो मैं बजट पे पूछ नहीं, अर्ज किया। माय क्वेश्चन इज, आपने डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर जो टैक्सेशन की है और आपका जो अभी आप फरमा रहे थे, हमने सुना तो नहीं, लेकिन जो हमारे बैठे बात हुई, जो नजीब साहब फरमा रहे थे कि उसको इनकरेज करना है डॉक्यूमेंटेशन। आपके बजट का एक ऐसा प्रपोजल है कि अगर 20,000 रुपए तक की शॉपिंग की जाए उस पर 400 रुपये टैक्स, अगर 21,000 रुपए की जाए तो 52 रुपये टैक्स। आप कैश इकोनॉमी को इनकरेज कर रहे हैं या डिस्करेज कर रहे हैं? 20,000 पे 2% रेट है, 21,000 ऑनवर्ड्स। मैं 5 लाख की भी करूंगा तो 0.25%। जरा इस पे क्या ये नॉर्मली हुए? सेकेंडली, सुन ले कि जो ब्रेन मुझसे हो रहा है तो आपने उसका नोटिस लिया और जो एक जुर्माना सबसे ज्यादा टैक्स देने पर लगाया हुआ है 10%, उसमें आपने 1% कमी फरमाई। सर 1% कमी फरमाने से जो ब्रेन है वो कितना कम हो जाए? थैंक यू सर। शहबाज खान साहब, मैं शुक्रिया, अगर आप कुछ देर रुक जाते तो मैंने जो शुरू में बात की थी, मैंने सिर्फ 3 चीज़ों पे बात की थी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे, एंड आई होप आपके जो कुछ कॉलीग्स यहाँ बैठे हैं, मैंने ख़ास तौर पे टैरिफ पे बड़ी डिटेल में बात की कि क्यों हम रिफॉर्म्स जो हैं वो क्यों करने जा रहे हैं, एंड वाई, बिकॉज बार बार ये बात होती है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो रही, राइट। तो उसमें ये जो मैं कल भी कहा कि दिस इन ईस्ट एशिया मोमेंट फॉर पाकिस्तान, तो मैं वो दोहरा नहीं सकता बिकॉज वी वो आप सुन लेंगे। इसी तरह मैंने शहबाज राना साहब कल भी ये जिक्र किया था कि दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। मुझे चूँकि आप सब ऐसे कॉलीग्स हैं और लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को और इसकी इकॉनमी को बहुत देर से आप कवर कर रहे हैं, कोई 10 साल 11 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, पहले प्राइवेट सेक्टर में और अब इस नौकरी में। मैंने कोई चीज़ ऊपर जाते हुए नीचे आते नहीं देखी। हो सकता है मैं गलत हूँ, कि किसी दहाई में ये हो गया हो। मैंने तो पिछले 10-11 साल में चीज़ नहीं देखी, और वो भी 1 साल के अंदर। बिकॉज शहबाज राना साहब, इट स्टार्ट्स विद एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, जो मैं कहता हूँ कि ये जो है अनड्यू बोझ पड़ा। अब जो कुछ हमारे इस फिस्कल स्पेस में अवेलेबल था, दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, कि हम इंशाल्लाह, ये आपकी बात दुरुस्त है, आप तो ऊपर सरचार्ज पे चले गए हैं, तो हम जो निचली स्लैब्स हैं उसमें जो भी इजाफा में हुआ, उसमें कम से कम हम कमी लाने की हमने कोशिश की है, एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी। इसी तरह मिड साइज कॉर्पोरेट्स, आपने उसका जिक्र नहीं किया, कि वहाँ भी ये कह सकते हैं कि ये सुपर टैक्स तो इतना है, आपने 0.5%, वो भी मिड कॉर्पोरेट, तो हमने वहाँ से शुरू किया कि जो SME है, जो मिड मार्केट है, कहीं वहाँ से तो शुरू करें ना, कहीं से शुरू तो करें। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त यही होगी कि इसको इसी तरह आप इसको समझें कि कोई चीज़ कभी जो रिवर्स नहीं हुई थी, हमने आपको कम से कम रिवर्सल में डाल दिया है, लेकिन भी इवेंचुअल एंड स्टेट ये नहीं है। तो अगर आप मेरी दरख्वास्त ये होगी, इसको इस तरह देखें कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल को देखें, और इंशाल्लाह इसी तरह हम आगे लेकर चलेंगे, और जैसे जैसे स्पेस अवेलेबल होगी
ہم یہ کرتے جائیں گے. میں بڑا کلیئر ہوں کہ ہر طرح ہم نے جن سیگمنٹس پہ انڈیو بوجھ پڑا ہے, whether it's the formal sector, the manufacturing sector, the salary class, I've been saying it repeatedly کہ ہم کم از کم آپ کو اندیا تو دیں کہ ہم سیریس ہیں, ورنہ تو یہ کچھ بھی ہم کسی جگہ بھی اور کہیں یہ استعمال کر سکتے تھے. تو دس از جسٹ اے سگنلنگ فرام مائی پرسپیکٹو ان دا رائٹ ڈائریکشن. اب آپ جی جو شہباز رانا صاحب نے بات کی ہے, اور انہوں نے آج یہ بھی ایک بات کی ہے کہ یہ یوتھ اور ویمن اور اس کے اوپر یہ بڑا اس کا امپیکٹ ہوگا, تو آپ اس کا جواب دیں. سر سب سے پہلے تو جو رانا صاحب نے بات کی ریٹس والی, ٹیکس ریٹس والی, ہم نے آپ سے کہا ہم اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے ریٹس کیے ہیں. دیکھیں پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں, آپ کو ریٹس پہ سیدھا آ جائیں. اچھا ریٹس پہ اگر ہم اسپیسیفک آتے ہیں تو اس میں کیٹیگریز ہم اس لیے بنائی ہیں کہ ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل. جس طرح کی پروفٹ مارجنس ہیں اسی پروپورشن میں انکم ٹیکس لینا چاہیے. اور جب ہم نے ڈفرنٹ جو ریٹیل کے آئٹمس ہیں ان کو جو ای کامرس پہ سیل کی جا رہی ہیں ان کو جب ہم نے ایکسپلور کیا تو جو ہائی ویلیو آئٹمس تھے وہ الیکٹریکل گڈس تھے یا الیکٹرانک گڈس تھے. جب آئٹم کی ویلیو 2 لاکھ روپے کی ہو اور وہ سیل ہو تو جو سیل کرنے والا ہے وہ 1% کے پروفٹ مارجن پہ 0.5% کے پروفٹ مارجن پہ سیل کر دیتا ہے. تو جو 20,000 سے اوپر والے آئٹمس تھے اس کا ہم نے ٹیکس ریٹ 0.25 رکھا, کیونکہ یہ انڈسٹری کا اپنا ان پٹ تھا اور کنزیومرس کا ان پٹ تھا. اور اس کے بعد کلوتھنگ تھی, جو بوٹیکس میں لوگ ہائی ویلیو کپڑے لیتے ہیں جو یوزلی سوٹ 15,000, 18,000, 12,000 اس طرح کا آتا ہے, وہاں پہ پروفٹ مارجن بھی 10, 15, 20% ہوتا ہے. وہاں پہ ہم نے ٹیکس ریٹ 2% رکھا. اور جو گروسری آئٹمس تھے وہ بھی کم پروفٹ مارجن کا تھے لیکن نیچرلی الیکٹریکل گڈس سے زیادہ تھے, تو وہاں پہ ہم نے 1% رکھا. ہم نے وہ پرانی پالیسی نہیں کی کہ سب کو ہم ایک ہی اس میں انہیں سفر کروائیں. وہ شہباز صاحب ایک سپلیمنٹری سوال کرنا چاہتے ہیں, دھوم میں بھی کھڑے رہے. کریں جی کریں. جی جی پلیز. آپ کا مقصد ان کے پروفٹ مارجن کا خیال کرنا ہے یا آپ کا مقصد جو ہے کیش اکانومی کو ڈسکریج؟ نہیں میں بتاتا ہوں شہباز, آپ سر سمجھ آ گیا سوال. سر عرض تو سنیں سر, عرض تو سنیں سر. دیکھیے دو باتیں ڈفرینٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ ٹیکس کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اس کے نتیجے میں اکانومی کے سٹرکچر, اکانومی کی سیگمنٹیشن پہ کیا افیکٹ آئے گا, یہ ایک سیپریٹ کوسچن ہے. اور جو ریٹ ڈفرینشیل ہے وہ سیپریٹ کوسچن. تو پہلے ہم سیکنڈ والے کوسچن کو ہینڈل کر لیتے ہیں جو شہباز صاحب نے بات بعد میں کی ہے, حالانکہ پہلے کرنی چاہیے تھی. میرے دوست ہیں تو ذرا کبھی کبھی ترتیب بدل لیتے ہیں. تو انہوں نے جو سیکنڈ میں کوسچن کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس دو طرح کی اکانومیز چل رہی ہے. ایک فارمل ریٹیل سیکٹر ہے. فارمل ریٹیل سیکٹر میں بھی ویلیو ایڈیشن اتنی ہوتی ہے جتنی آپ کے آن لائن ریٹیل سیکٹر میں ہوتی ہے. جو میں جوتے جا کے دکان سے خریدتا ہوں یا جوتے آن لائن خریدتا ہوں, دونوں میں کنزمپشن ٹیکس کنزیومر پے کر رہا ہے. کیا اس کو جو گھر سے آن لائن آرڈر کرے اسے کنزمپشن ٹیکس پے نہیں کرنا چاہیے, یا جو اس کا انکم ٹیکس کی لائبلٹی ہے وہ پے نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب تو نہ میں ہے. تو کیا ہم یہ چھوڑ دیں کہ وہ لوگ جو فارمل کمپلائنٹ سیکٹر میں پی او ایس سسٹم کے اوپر اپنی سیل فلی رجسٹر کرا رہے ہیں وہ سیلز ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور اپنی انکم کا بھی پورا حساب دے رہے ہیں, ورسز ان لوگوں کے جو آن لائن بیچ رہے ہیں نہ ان کا کوئی انکم کا حساب ہے نہ اس کا حساب ہے, وہ کیش کے اوپر ڈلیوری دے رہے ہیں. آپ کو پتا ہے میسو کیش ڈلیوری, آپ سب لوگوں کے ہمسایوں میں یہ کیش ڈلیوری والے لڑکے ڈیلی بیسس کے اوپر آتے ہیں. اور یہ اب سائز چھوٹا نہیں رہا, یہ سائز بہت بڑھ گیا. اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو آل پاکستان ریٹیلر ایسوسیشنز ہیں جو فارمل سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ہزاروں دفعہ ہمارے پاس آئے کہ ہماری مارکیٹ جو ہے وہ جا رہی ہے, اور جا اس لیے ہے کہ ہم اسی 18% ٹیکس رجیم کے اوپر ہیں اور یہ نہیں ہے. تو اگر آپ 18% کا ڈفرینشل کریٹ کریں گے تو آپ لیول پلینگ فیلڈ کو ختم کریں گے. تو لیول پلینگ فیلڈ کو ریسٹور کرنے کے لیے یہ کیا گیا, یہ تو اس کا راشنل ہے وائی وی آر ڈوئنگ اٹ. اب جو ڈفرینشل ہے وہ نجیب صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ رفلی 3-4 طرح کے آئٹمز آتے ہیں. اگر انہیں لارج سلیب میں دیکھیں تو ایک لو کاسٹ آئٹم ہے 2-4 ہزار روپے کی
कोई ग्रासरी आइटम आ गया, कोई इस तरह की चीजें आ गई 5-6 हज़ार रुपए की। फिर एक कपड़ों का सेगमेंट है जो रफली 10 से 20,000 के दरमियान है, और फिर जरा महंगी चीजें हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है 20,000 प्लस। इसकी मजीद सेगमेंटेशन भी की जा सकती थी, लेकिन टू स्टार्ट विद नहीं की गई ताकि जरा सादा रहे मामला। अब जहां तो बैंक है वहां पे जब बैंक से पेमेंट, जब वो विद होल्डिंग एजेंट है तो उसे आइटम नहीं पता होता क्या है, तो वहां उसकी जो वैल्यू ऑफ ऑर्डर है उसको एज ए प्रॉक्सी यूज किया गया है। लेकिन जहां कोरियर है वहां एग्जैक्टली आइटम वाइज लिखा गया है, अगर आपने वो पढ़ा हो, और उसमें इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथिंग और ग्रासरी की तकसीम की गई है। और आपको पता है ग्रासरी और क्लोथिंग के दरमियान क्लोथिंग में प्रॉफिट मार्जिन हायर है, ये आप मार्केट से चेक कर लें, आप लोग सब मामले को जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसमें वैल्यू ऑफ आइटम ज्यादा होती है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल है, जिसके जो सवाल पूछना चाह रहे हैं शहबाज साहब कि उसके पीछे असूल क्या है, असूल प्रॉफिट के साथ प्रोपोर्शनैलिटी का है। थैंक यू जी। ये जरा मुदस्सर यार वो आप बात कीजिए जी, या आप बात कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मखदूम साहब ने भी कहा कि सरफुल लेवल जो डेट आपने सरचार्ज लगाया है और नेफ्रेट में तरमीम की बात की कल बजट स्पीच में, उससे ये तासुर जा रहा है कि शायद ये सरचार्ज बिजली के बिलों के जरिए वसूल किया जाएगा। एक तो थोड़ा उसको एलैबोरेट कर दीजिएगा। सेकेंडली ये बताइएगा कि आपने नेक्स्ट फिस्कल ईयर में जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है या सर्विसेज सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ है, उसको देखते हुए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का टारगेट आपने क्या रखा है अपनी कैलकुलेशन में कि नेक्स्ट ईयर इकोनॉमी कितनी जॉब कंट्रीब्यूट करेगी? अच्छा, ये जो पहला सवाल है सर, एक्चुअली ये आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है। अच्छा, देखिए ये जो पहला आपका सवाल है सरचार्ज वाला, ये एक्चुअली तो ये पावर डिवीजन का बिल था जिसमें हमने अमेंडमेंट की है। ये आपको पता है एक डीएसएस ऑलरेडी उनके पास लिमिट है, ये लगाया नहीं गया, उसकी लिमिट को एडजस्ट किया गया। पावर मिनिस्टर के पास जब आपकी ब्रीफिंग होगी तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं सिर्फ अपने बैकग्राउंड की बुनियाद पे आपको बता रहा हूं कि एसेंशली पावर सेक्टर में वो एक मेजर रिफॉर्म करना चाह रहे हैं जिसमें वो महंगे क्रेडिट को सस्ते क्रेडिट से बदलना चाह रहे हैं। उसके लिए एक एनेबलिंग प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्निकली आपका बेहतर होगा कि पावर मिनिस्टर या सेक्रेटरी पावर से इसको एड्रेस करे तो आपको बता दे। इस वक्त कोई रेट नहीं बदल रहा, उसकी एक एनेबलिंग प्रोविजन ये कल पावर मिनिस्टर ने कैबिनेट में भी बताया। थैंक यू। नहीं यार देखो, मुदस्सर ने कोई 6 दफा हाथ खड़ा किया है, उसको अब जी बताइए जी, बताइए जी। सारा ये सेकंड ले लेते हैं, मुदस्सर साहब नाराज हो रहे हैं, उनसे सुन लो। सर, चेयरमैन सेनेट स्पीकर को भी असेंबली की सैलरी हो गई है 13 लाख रुपए, अरकान पार्लियामेंट की सैलरी हो गई है ऑलमोस्ट मोर देन 5 लाख, लेकिन आपने मिनिमम वेज 37,000 पे ही मेंटेन रखा है। आपको पता है कि गरीब आदमी जो मिनिमम वेज वाला है वो कैसे सर्वाइव करता है, उसका मिनिमम वेज क्यों नहीं रिवाइज किया गया? जबकि होना तो ये चाहिए था कि जो 1 जुलाई 2025 से मिलिट्री जो एम्प्लॉयज हैं उनको कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में इंक्लूड किया जाना था, उनको भी नहीं किया जा रहा। जहाँ पे सर मेयर्स लिए जाने थे वो आपने नहीं लिए, लेकिन जो मेयर्स लिए जाने थे वो नहीं लिए, जो नहीं लिए जाने थे वो ले लिए हैं। सेकंड, मुझे ये बता दीजिए आपका जो टारगेट है 14,131 अरब रुपए का, इंटरनल असेसमेंट ये है कि करंट फिस्कल ईयर में आप 11,800 11,900 तक पहुंच रहे हैं। इट्स मीन कि आपको नेक्स्ट फिस्कल ईयर में 2.2 ट्रिलियन तक का एक्सटर्नल एडिशनल जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करना है। आपकी ग्रोथ और इन्फ्लेशन का अगर जो कैलकुलेशन निकाली जाए तो ऑलमोस्ट कोई 1.5 1.6 ट्रिलियन का आता है। एडिशनल जो 600 राउंड 700 का जो मेयर्स हैं वो क्या हैं, और आप कितने श्योर हैं जब तमाम इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर में आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो मोर देन 3.5% नहीं होगी? आप कैसे समझते हैं कि आपका जो ये नेक्स्ट फिस्कल ईयर का टारगेट है ये कितना रियलिस्टिक है, या फिर नेक्स्ट फिस्कल ईयर में भी आप करंट फिस्कल ईयर की तरह 1.2 1.3 के? मुदस्सर सवाल मुकम्मल हो गया, अब जरा सुन ले। लेट मी आंसर द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, और उसके बाद चेयरमैन एफईआर इस पे बात करेंगे। मैं दोबारा गुजारिश करता हूं कि अगर आप यहाँ मौजूद होते तो हमें ये रिपीट ना करना पड़ता, लेकिन आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर एंड यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि पिछले साल जब हम इस वक्त जहाँ बैठे थे हमने बड़ी कोशिश की
مالیاتی اداروں کے ساتھ یہ کہنے کی کہ ہم انفورسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ایڈیشنل میجرز اتنے نہیں لگانے چاہیے جتنے کی بات ہو رہی تھی. نہیں مانے ہماری بات. انہوں نے کہا کر کے دکھائیں. تو اس سال کر کے دکھایا ہے 400 بلین سے زیادہ انفورسمنٹ کر کے دکھائی ہے. اسی وجہ سے نیکسٹ ایئر میں 389 بلین جو وہ مانے ہیں, اگر نہ مانتے تو ہمیں ایڈیشنل میجرز لگانے پڑتے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کچھ لگائے ہیں, جو لگانے چاہیے تھے وہ نہیں لگائے ہیں, جو لگانے تھے وہ نہیں وہ لگ گئے ہیں. یہ 389 بلین کے ہمیں میجرز لانے پڑتے. وہ اس وجہ سے ہے کہ وی ناؤ ہیو دا کریڈیبلٹی اینڈ ٹرسٹ انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی دیٹ وی کین ڈو دا انفورسمنٹ. آپ کے آنے سے پہلے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ میں اپنے جو پارلیمانی دوست اور بہنیں ہیں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ جو ہم لیجسلیشن لے کر جا رہے ہیں وہ انیبلنگ لیجسلیشن ہے, اس میں آپ ہماری مدد کیجئے, بیکاز اسی کے بیسس پہ ہم یہ فردر انفورسمنٹ کر پائیں گے. اگر آپ نے نہیں کیے تو پھر یہ جان لیجئے کہ ہمیں ایڈیشنل 400-500 بلین کے ٹیکسز لگانے پڑیں گے. دیٹس دا ٹریڈ آف وچ از انوالوڈ. تو جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں یہ 2 ٹریلین کا جو ڈیلٹا ہے اس میں آٹونومس گروتھ کی بات ہے, اس میں یہ ہے جو ذکر ہے اراؤنڈ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈو فردر انفورسمنٹ, چونکہ ہم نے کر کے دکھائی ہے. And the last thing is additional 312 billion rupees of additional measures in this delta. تو یہ سر آپ کا جواب ہے. منیمم ویج جو ہے جی دیکھیے اس کو ہم نے اس لحاظ سے آگے دیکھنا ہے کہ اگین لنکنگ اٹ ود انفلیشن, لنکنگ اٹ ود ایوری تھنگ ایلس دیٹس دیئر. تو ہمیں آلریڈی جو ہمارے انڈسٹری ہے ان کا ایک بہت بڑا ایک سوال ہے کہ فارمل ورسز انفارمل سیکٹر. جو بات کرتے ہیں نا ہم نے انڈسٹری کو کیسے کمپیٹیٹو بنانا ہے اور کیسے ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے, میری آپ سے درخواست ہوگی ذرا تھوڑا سا انڈسٹری ایسوسیشنز میں جا کر ذرا یہ بات کریں اینڈ جسٹ گیٹ دیئر فیڈ بیک آن دا منیمم ویج کہ اس وقت وہ کہاں ہیں جی. تو وہ اس پہ ہے. تو آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ویئر وی آر اٹس اے گڈ پلیس. جی میں یہ چاہتا ہوں جی جن دوستوں سے پہلے بات نہیں ہو پائی ان سے ہم بات کر لیں. جی جو ملازم ہوتا ہے چاہے چھوٹا ملازم یا بڑا ملازم ہوتا ہے, پیسے کمانے کے لیے آپ نے اس کی جاب ہوتی ہے, سورس آف انکم ہوتا ہے. جو سینیٹر ہوتے ہیں یا چیئرمین سینیٹ ہے یا اسپیکر اسمبلی ہے وہ سارے جاب کے لیے نہیں آتے ہیں, وہ تو اسٹیٹس انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنی ان کی تنخواہ بڑھائی ہے؟ دیکھیں میں تو اس پہ پہلے ایک ذکر کر چکا ہوں آپ کو. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سولر پہ آپ نے 18% جو ٹیکس لگایا ہے, یا ایک عام آدمی جو اپنے گھر کا سامان بیچ کر خرید رہا ہے اس کو آپ نے ٹیکس کیا ہے, اس سے کتنا ٹیکس آپ کو ملے گا اور کتنا نیشنل ہے اس کا؟ ٹھیک. تو یہ سولر پہ جی آپ میں اگر چیئرمین ابھی آپ کو کہوں کہ یہ تھوڑا سا اس پہ مینشن کر دیں جی. جی سولر پہ ہے یعنی 18% ایکسٹرا لینا شروع کر دیا. تو پہلے کیا ریٹ تھا فی پلیٹ؟ تو یہ تو 18% نہ ہوا, یہ زیادہ ہو گیا. تو کو صاحب صحیح نہیں لگا. اچھا چلے میں بتاتا ہوں, صبر کریں نا آپ. سوال آ گیا آپ کا نا, ایک تو پرائس کنٹرول سے متعلق ہے اور ایک بل سے متعلق ہے. پہلے بل والا کر لیں, آپ اجازت دیں تو پہلے بل والا کر لیں. اچھا چلیں یار دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 ایشوز ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سولر نا 2 طرح پاکستان میں آتا ہے. ایک وہ جو مور اسمبلڈ فارم میں آتا ہے اور ایک لیس اسمبلڈ فارم میں آتا ہے. جو پارٹ پاکستان میں ویلیو ایڈ ہوتا تھا اس کے اوپر تو آلریڈی 18% جی ایس ٹی تھا, لیکن جب وہ اسمبلڈ فارم میں باہر سے آتا تھا تو اس کے اوپر نہیں تھا. تو بیسیکلی جو لوکل مینوفیکچرنگ تھی وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ تھی. آپ کو اگر یہ پوائنٹ رجسٹر ہو جائے, نہ صرف کرنٹ لوکل مینوفیکچرنگ ڈس ایڈوانٹیج پہ تھی بلکہ ہم نے فیوچر کے لیے لوکل مینوفیکچرنگ کا راستہ بند کر دیا ہوا تھا. تو
تو آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ ہم لوکل والے کو بھی سیل ٹیکس سے استثنا دے دیتے، تو ہماری جو ویٹ رجیم ہے اور جو ہمارا فنڈ کا پروگرام ہے اس میں مزید استثناء کا سفر نہیں ہے، ایگزیمپشنز ختم کرنے کا سفر ہے. تو ہمارے پاس یہ آپشن تو نہیں تھی کہ ہم مزید استثناء کریٹ کرتے، ہمارے پاس یہ آپشن تھی کہ استثناء کو کم کرتے یا ختم کرتے اور لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرتے. ایک پارٹ یہ ہے. دوسرا پارٹ، ٹیکنالوجی جب نئی آتی ہے، کسی زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ جب یہ بجلی کے سولر کے پلانٹ لگتے تھے تو 16 سینٹ پر یونٹ، 18 سینٹ پر یونٹ. اب یہ ٹیکنالوجی بہت چیپ ہو گئی ہے، کوئی 2-2.5 سینٹ پہ. تو جو ٹیکس انسینٹیو اسینشلی ہوتے ہیں وہ ٹیکنالوجی اڈاپشن کرو اگر آپ دیکھیں جو جے شیپ ہوتی ہے اس کے شروع میں ہوتے ہیں امپورٹنٹ. جب وہ اڈاپشن کرو ایک خاص پوائنٹ سے آگے چلی جاتی ہے تو اس طرح کے انسینٹیوز کی ضرورت نہیں ہوتی. کرنٹلی تو یہ 1.5 سے 2.25 سال اس کا پے بیک پیریڈ ہے. آپ کو پتا ہے اسی لیے لوگ ایون جو چھوٹے موٹے جو لوگ پہلے چھوٹا موٹا اور بزنس کرتے تھے اس کی بجائے انہوں نے گھر پہ سولر لگانا شروع کر دیا. تو یہ اچھی بات ہے، سولر لگنا چاہیے، لیکن پے بیک پیریڈ کا 1.5 سال ہونا ضروری نہیں. اس پوری چینج سے اگر وہ 18 مہینے تھا تو 20 مہینے ہو جائے گا پے بیک پیریڈ، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ مارجنل چینج ہے. اور جنرل سیلز ٹیکس کا جو اسٹینڈرڈائز پرنسپل ہے اس کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. ہم اناملیز ختم کر رہے ہیں، ڈسٹارشنز ختم کر رہے ہیں، ایکسیپشنز ختم کر رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے جی ابھی بہت تھوڑا ہے کیونکہ اس پہ اوپر ڈس ایڈوانٹیج ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے. بن رہے ہیں، سنبل ہو رہے ہیں، لیکن بہت تھوڑے بن رہے ہیں. لیکن 18% کے ڈس ایڈوانٹیج کے اوپر کتنے بنیں گے؟ آپ نے پہلے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے، دین دیٹ فینامنن ہیپنس. تو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ آ گئی ہے. اب آگے دیکھیے کہ اس میں کیسے پرائیویٹ سیکٹر انٹریکٹ کرتا ہے اس کے. دیکھیں یہ تو ایک جنرل سوال ہے جو میرے بھائی ساری کموڈٹیز اور ساری جو چیزیں ہیں اس میں 2 میکنزم ہیں. ایک تو ای سی سی میں ہم ساری جو کموڈٹیز ہیں ان کو ریگولرلی مانیٹر کر رہے ہیں. وہ دال سے بھی متاثر ہوتے ہیں، وہ چینی سے بھی متاثر ہوتے ہیں، وہ اور چیزوں سے بھی، تیل سے بھی متاثر ہوتے ہیں، وہ صرف سولر پینل سے متاثر نہیں ہوتے. دوسری ہے نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی جو ایس این اقبال صاحب کے تحت ہے. دونوں میں ہم اس کو مانیٹر کریں گے. دس از بیک ٹو انفورسمنٹ. اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو ہمیں ضرور بتائیں. یہ ایک ایسا انفارچونیٹ کہ رمضان آتا ہے اور کس قسم کا آربیٹراج شروع ہو جاتا ہے. تو اب میں اب اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا جی، لیکن ہم اس کو مانیٹر کریں گے. جی آپ بتائیے. جی سے وصول کریں گے تو یہ تھوڑا سا اس کا میکینزم بتائیے گا کہ یہ وہی لوگ جنہوں نے بل دیے ہوئے ہیں وہ دوبارہ یہ پیسے آپ نہیں سر وہ پاور ڈویژن والا معاملہ. دیکھیں پھر میں آپ کی پہلے بات ہو چکی ہے. دس از ریلیٹڈ ٹو 1.3 ٹریلین روپیز جو بینکوں سے لیا جا رہا ہے جس کے تھرو یہ گردشی قرضہ ختم ہوگا. اس میں ایک انیبلنگ پروویژن ہے. جب بھی آپ پاور منسٹر سے بیٹھیں گے آپ ان سے ضرور بات کیجیے گا. اس میں کچھ ایڈیشنل اضافہ نہیں ہونے جا رہا. سوال یہ ہے کہ پورے بجٹ میں جو ہمارا یوتھ ہے 60% آف دا پاپولیشن، اس کے لیے کوئی انسینٹیو اگر کوئی ہے تو 1 2 3 یوتھ کا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. The government has to provide enabling environment to the youth. میں نے کل بات کی ہے کہ جو آپ کے فری لانسرز ہیں $400 ملین انہوں نے کمایا ہے، رائٹ؟ تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کو ایجوکیشن دیں. آج جو وہ $8 سے $10 پہ اپنی کوڈنگ کر رہے ہیں، اللہ کرے اور اس طرح کی گرانٹس آئیں جس طرح لمز میں آئی ہے اراؤنڈ دا ویب 3.0 بلاک چین کی جو $15 ملین کی گرانٹ دی گئی ہے. ماشاءاللہ بڑے پاکستانی انٹرپرینور ہیں امریکہ میں جنہوں نے یہ گرانٹ دی ہے. ان کو ہم ایجوکیشن دیں اور ان کو بھی برنگ دیم اپ دا کرو تاکہ دے کین گیٹ آن ٹو $80 to $100 پر آور ٹائپ آف رینج. یہ ہمیں ان کے لیے کرنے کے لیے ضرورت ہے. ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں یہ نہ آپ بات کریں کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے، 2 کروڑ نوکریاں دے دیں گے. پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری. سو وی ہیو ٹو پرووائڈ دیٹ انیبلنگ انوائرمنٹ. تو یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جی، اور اس میں ہم بڑی بھرپور کوشش کریں گے.
सर एक तो ये बता दें यार आपका नाम खलीक क्या नहीं है? अभी इन्होंने खलीक का नहीं कहा है, अगर है तो आप पूछ लें जनाब साहब प्लीज। ये लिस्ट कहाँ से बन के आती है कि काम हमेशा एक्सक्लूड होता है, नंबर 1। सेकेंडली सर, मैं सेक्रेटरी साहब बात कर रहे थे अभी फिस्कल डिसिप्लिन की, उनकी और उनकी जो वो बात कर रहे थे फिस्कल डिसिप्लिन के साथ जो हमारे एक्सपेंडिचर के 4 बड़े एक्ट जो आपने बताए, उसमें से सिवाय जो ब्लड सर्विसिंग की कास्ट है वो कम हुई है, उसकी वो नजर आती है। उसके बाद दूसरा बड़ा जो डिफेंस में इंक्रीज है, जो सब्सिडीज है वो उधर ही है, कमी कोई नहीं है। इस तरह जो सिविल अपना रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट की बात करें, पिछले साल से तकरीबन 90-100 बिलियन की इंक्रीज है, 5% की इन्फ्लेशन के बाकी जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर तो ये इतनी ज्यादा भी नहीं, तो 17-18% की इंक्रीज है। अच्छा, उसके साथ साथ आपने किया ये कि जो पब्लिक आपने कहा कि एमएनएस की जीरो की हमने सैलरीज के ऊपर पिछले 9 साल से फ्रीज थी, फाइन। आपने उनका जो पीएसटीवी का शेयर है एपीसीसी में जो अप्रूव है 50 बिलियन रुपीज, जो उनको स्कीम्स आपको भी पता है वो मिसयूज है, वो जाया होता है, वो करप्शन में जाता है, वो इस्तेमाल नहीं होता, उसके बावजूद आपने अनाउंस एपीसीसी में अप्रूव किया 50 बिलियन, बजट में उसको 70 बिलियन कर दिया। ये 70 बिलियन कैसे हुआ, कहाँ हुआ? जी खलीक साहब, मैं पहले सर इसके साथ रिलेटेड है, अच्छा बेशक नोट कर रहे हैं, मुझे बार बार मौका नहीं मिलता, मैं नहीं आप 3 दिन से बात कर रहा हूँ। अच्छा मैं बिल्कुल आखिर बताइए ये बताएं कि इन सारी मेजर्स के साथ क्या ये आईएमएफ से क्लियर्ड है, अब इसके ऊपर मजीद कोई एडिशनल चीजें नहीं होंगी, या आईएमएफ के साथ अभी ये आज जो बजट पेश हुआ, जो आज से 10 दिन बाद पास होगा, उसमें डिफरेंट बजट होगा? जी फेयर नाफ से पहली बात तो खलीक साहब, मैं आपको क्योंकि आपने डॉन से शुरू किया, मैं फिर उसके बाद आई हैंड इट ओवर टू फाइनेंस सेक्रेटरी साहब। मैं बहुत मशकूर हूँ कि जो डॉन ग्रुप ने जो क्लाइमेट चेंज पे जो इनिशिएटिव लिया है, बहुत मैं उसका मशकूर हूँ, बिकॉज आई हैव केप्ट ऑन सेइंग दिस इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू पाकिस्तान। जो ब्रीथ पाकिस्तान के थ्रू आपने इसको आप आगे लेकर चले हैं, आई हैव टू कमेंड यू, योर इंस्टीट्यूशन और आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज इसको उजागर करने में और इसकी जो इम्पोर्टेंस है कि क्योंकि ये देखिए क्लाइमेट चेंज अब वो बात नहीं रही कि 22 के फ्लड्स आ गए, खुदा ना खास्ता। अब तो जो हम इस्लामाबाद में रहते हैं तो हर हफ्ते जो झक्कड़ चलते हैं और जो ओले गिरते हैं, ये दिस इज नेवर हैपेंड बिफोर, दिस इज वी आर लिविंग क्लाइमेट चेंज डे इन एंड डे आउट। तो मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके इंस्टीट्यूशन का फॉर लीडिंग द चार्ज अंडर ब्रीथ पाकिस्तान। दूसरा जी, आप अगर आप इसका जिक्र करें। जी थैंक यू कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जो है आपने एक्सपेंडिचर्स की बात की, सो इंटरेस्ट पेमेंट में आपने बिल्कुल ठीक बताया कि कोई हमारा 8.3% की रिडक्शन है। उसके अलावा अगर आप रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट देखें तो उसमें 10.3% का इंक्रीज है। इसमें ऑफ कोर्स 6% वो जो हम ओरिजिनल जो प्रपोजल कैबिनेट में लेके गए थे सैलरी इंक्रीज का, वो है। और साथ जो नॉन, आपको पता है रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट में नॉन ईआरई भी होता है, ईआरई के अलावा। सो नॉन ईआरई में जो इन्फ्लेशन इंक्रीज है अगले साल की जो प्रोजेक्टेड है 7.5%, उसका इंक्रीज है। उसके अलावा कुछ हमने एलोकेशन रखी है नॉन ईआरई साइड पे, जैसे सिविलियन आर्म फोर्सेस हमारी, आपको पता है एफसीज ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान और केपी में जो अगेंस्ट टेररिज्म जो फाइट चल रही है, हमने उनके लिए ज़रा रिलेटिवली इतनी एलोकेशन रखी है कि उसमें उनको हम हेल्प कर सकें। और सेकेंडली एफबीआर की कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं अपग्रेडेशन के हवाले से, उसके लिए इसमें कुछ एलोकेशन है। जो आपने बात की कि इंटरेस्ट के अलावा कहीं और रिडक्शन नहीं हुई, ये मैं आपसे रिस्पेक्टफुली अर्ज करूंगा कि ऐसी बात नहीं है। सब्सिडीज़ का अगर आप देखें फिगर, तो हमारा जो सब्सिडीज़ का बी था इस आउट गोइंग फाइनेंशियल ईयर का, वो 1.363 ट्रिलियन था, एंड वी हैव बजटेड नेक्स्ट ईयर एट 1.186 ट्रिलियन। सो यू नो उसमें सब्सटेंशियल आप कहें कि आपका डिक्रीज़ है। आप इसके अलावा बाकी एक्सपेंडिचर्स देखें, इस पर पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बात की है। ओवरऑल अगर आप पीएसडीपी को भी इसमें शामिल कर लें तो आपका जो टोटल फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, इट हैज़ इंक्रीज जस्ट बाय 2%।
اچھا میں آپ کو رننگ آف سول گورنمنٹ کے پچھلے سالوں کے بھی ایکسپینڈیچر بتا دوں آپ کو. 2021-22 سے جب ہم 22-23 میں گئے ہمارا کوئی 15.9% کا انکریز تھا. اس کے بعد اگلے سال 13.6% کا انکریز, 23.6% کا انکریز تھا, 23.6%. سو رائٹ سائزنگ کا فیوچر جو آپ کی جو سیونگز ہیں اس طرح ہیں کہ آپ کی جو ویکنٹ پوسٹ تھی جن کو ہم بجٹ نہیں کرتے لیکن ویکنٹ پوسٹ اگر ہے تو دیر از آل لائکلیہڈ کہ وہ ویکنٹ پوسٹ فل ہو جائے گی اور اس کا آپ کو پھر امپیکٹ آئے گا, فائنینشیل امپیکٹ آئے گا. سو وہ اس کا آپ کی اگلے سالوں میں ایک طرح سے فیوچر سیونگ ہے جو آپ نے رائٹ سائزنگ کے ذریعے سے جو ویکنٹ پوسٹ کو ابالش کرایا ہے. سو آئی تھنک اس سے زیادہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی آنیسٹلی اس سے زیادہ آپ ایکسپینڈیچر کرٹیلمنٹ کر نہیں سکتے ان حالات میں. سو آئی تھنک دس از دی بیسٹ دیٹ وی کوڈ ڈو. جی آئی ایم ایف کے ساتھ تو دیکھیں ہمارا آن گوئنگ ڈسکشن. یہ جو بجٹ کے نمبرز ہیں دیز نمبرز آر لاکڈ ود آئی ایم ایف. جناب ریاض نہیں کی ٹی وی آپ نے سوال پرسوں پوچھ لیا تھا, آپ کو ریکویسٹ ہے باقیوں کو ساتھ کریں بات کریں. ٹھیک سر ایک تو میں یہ 10 برسہ عرض کروں گا کہ میمن صاحب کو سپورٹ پرسن اختیار کر لگایا ہوا ہے. آپ نے بھی فنانس منسٹری کا سپورٹ وہ کس لیے لگایا کہ میڈیا کو کوئی اگر کوئری ہے تو ان کا جواب دے دیں. ان کے موبائل نمبر پہ واٹس ایپ کھلوائیں, ان کو سینکڑوں میسج گئے ہوئے ہیں یا جواب ہی نہیں دیتے. اچھا اوپر سے آپ نے ٹیکنیکل بریفنگ جو ہے وہ مطلب پوسٹ پون کر دی. تو جو بیٹ رپورٹرز ہیں جو 20 سال 25 سال سے بتا پائے نے کہا ساروں نے وہ بھی سپورٹ کریں گے نا آپ کی جو ٹیکسیشن ہے جو آپ ریونیو میئر اٹھانے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جواب دے یہ کریں, کوئی ان کا رسپونڈ کر کے تاکہ ہم غلط وہ چیزیں نہ چلیں. دوسرا سر یہ عرض ہے چیئرمین صاحب یہ مجھے جو آپ کی 14,131 بلین کی جو ٹارگیٹ ہے ٹیکسیشن کا نیکسٹ ایئر کا اس میں جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ پورشن کی. دوسرا سر جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں یہ پوائنٹ امپورٹڈ گاڑیاں جو ہیں ان پر جو ٹیکسیشن یا ڈیوٹی ریڈکشن یا انکریز کرنے کا فنانس بل میں کہاں سے کرے وہ اس میں کوئی بتا. تیسرا یہ ہے سر کہ جو پرفیوم یہ کو ریلیٹڈ ڈونٹ انٹرپٹ می. یہ بھی سوال گنا جائے گا یہ جو ابھی آپ نے کہا. کریں آپ بات کریں. 3 ہو گئے آپ چوتھا بتائیں. کاسمیٹکس پرفیوم کافیز کو جو 3rd شیڈول میں شامل کیا گیا امپورٹڈ جو ایٹم ہے تو اس کا بتا دیں کہ ان پر کیا ٹیکس امپیکٹ ہے. تھینک یو. آپ نے نوٹ کیے چاروں سوال؟ اچھا میں جو یاد ہے سر ان کا جواب دیتے ہیں. جی نجیب صاحب یہ پہلے 3rd اسکیڈول کا جواب دے دیں جو یہ کافی کو شامل کیا گیا. اس کو دیکھیں. نہیں پہلے ان کا سوال حامد صاحب میں ایک منٹ میں صرف یہ کہوں گا کیونکہ کچھ ہمارے دوست اور ساتھی باہر تھے اس کو آپ 10 منٹ کے لیے ایکسٹینڈ کر دیجیے تاکہ ہم سب کی آرام سے بات سنیں. جی سر سب کو باری باری دے رہا ہوں. ملے گا جی بالکل, لیکن میری درخواست یہ ہوگی کہ ایک سوال کر لیں تاکہ سب کو موقع مل جائے. جی یہ بڑا اچھا انہوں نے بات کی ہے, چھوٹا جواب دیجیے گا, ہاں مختصر جواب دیجیے گا, بڑی اچھی بات کی ہے. کاسمیٹکس اور کافی جو آپ نے شامل کیا ہے پہلے وہ بتا دیں. 4 امپورٹڈ آئٹمس تھے وہ ہم نے شامل کیے ہیں 3rd شیڈول میں, اور اس کا صرف وجہ یہ تھی کہ انڈر ویلیویشن ہوتی تھی کسٹمز کے اسٹیج پہ, وہاں پہ پراپر ویلیویشن کا جو امپورٹر تھے وہ ڈکلیئر نہیں کرتے تھے. تو 3rd شیڈول میں یہ ہمیں ایک اویلیبلٹی ہے ایز اے ڈیزائن آف ٹیکس کہ وہ جب اسٹور پہ سیل ہوگا تو ریٹیل پرائس کے اوپر ہم نے اس کو لانا تھا. نہیں اس کا تعلق ٹیکس سے نہیں ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں 3rd اسکیڈول میں ہم کیوں لے کے آتے ہیں, آپ کو سیلف ڈکلیریشن ہے نا کہ آپ نے کافی امپورٹر نے امپورٹ کی تو اسے ڈکلیئر کر دی اس کی ویلیو, لیکن وہ مارکیٹ میں اگر اسے 400 گنا پہ بک رہی ہے تو اس انفارمیشن کو کسی جگہ اس کی ڈکلیئرڈ ویلیو کے ساتھ ریلیشن شپ ہونا چاہیے نا. تو دس اسکیڈول انیبلز اس ٹو ریلیٹ دا ریٹیل مارکیٹ جو اوپن مارکیٹ میں اویلیبل ہے with what he is declaring at the ports. It's not a taxation measure, it's only a correction measure.
यार ले आइए प्लीज बात करें सर डी साहब प्लीज गो है यार एक सेकंड प्लीज 10% इंक्रीज का कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट है? दूसरा जो विंडीज के लिए एक अलाउंस दिया गया वो कितना परसेंट है, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना? ये बता दें, लास्ट ईयर आपने अनाउंस किया था एक पेंशन स्कीम सिविलियन के लिए अनाउंस की थी। आपने अनाउंसमेंट में अगर आपको तकलीफ याद हो, आपने कहा कि मिलिट्री के लिए 1 साल की एग्जम्पशन दे रहे हैं, 30 साल से आप मजीद उसको कितने एग्जम्पशन दीजिए? दूसरा सर, आपने बहुत सारी जनरल साहब ने कहा कि फंड के साथ है एग्जम्पशन हम इनकार करेंगे सर। 111 इदारों को आपने एग्जम्पशन दी है इस बजट में नेक्स्ट ईयर, और उसमें इतने बड़े बड़े इदारे हैं कि ज़ेबेस्ट है, शिफा हॉस्पिटल है, जो सबसे महंगे हॉस्पिटल हैं, और जियाउद्दीन है, आपको पता है, दूसरे के जवाब में दे दूं एनपीओ वाला। तो उसकी वजह क्या है? आप पॉलिटिकल प्रेशर में आए हैं, इतने सारे इदारों को आवाम पे तो आपने ये बात कौंसल भी है सारी, तो ये एक बता दें। दूसरा सर, आप नहीं, अभी दूसरा ही है। सवाल नहीं आएंगे, 6.5 अरब रुपए आपने टैक्स ले लिए, कंजम्पशन आपने खर्चे पूरे करने हैं। आपने बिजली की कीमत इस वक्त जो है रेट उसका, उसके बावजूद आप पावर डिवीजन की जो खराब परफॉर्मेंस है उनको हजार अरब रुपया फिर आप देने जा रहे हैं, हालांकि आप सारी सब्सिडी विड्रॉ करते हैं। जी, आई थिंक ये, क्योंकि ये दूसरा तीसरा तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन देखिए ये जो अभी नहीं, आप कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे आप फिक्र ना करें, लेकिन ये जो अभी सब्सिडी की रिडक्शन की बात की है फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने, मैं आखिरी सवाल से शुरू करता हूँ, फिर ये एनपीओस पे आएंगे, फिर आपके जो अगले सवाल हैं उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी साहब उस पर कुछ जिक्र कर देंगे। देखिए, ये पिछले साल पावर साइड पे जो रिकवरीज हैं उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि वो बेहतर हुई हैं। द ट्रांसमिशन लॉसेज स्टिल नीड टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। तो ये मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ जो मुसलमा है, आप उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, पावर मिनिस्ट्री के साथ भी इसमें डील कर सकते हैं। कोई वजह है ना कि वो सब्सिडी नीचे गई है? कोई वजह है कि अगर वहाँ इम्प्रूवमेंट ना आती तो फिर ये सब्सिडी की जो इन्होंने रिडक्शन की बात की है तो हमें फिर कम से कम उस लेवल पे रखनी पड़ती अगर उसमें कोई इजाफा ना अगर इजाफा हो रहा होता। तो ये उसका जवाब है। आई थिंक ये जो इन्होंने बात की है जी, कुछ इदारों को जो हमने एग्जाम किया है वो किस बेसिस पे किया है? यार देखिए, बात ये, दुनिया भर में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब प्रॉफिट के लिए बनी नहीं है तो उसूली तौर पर इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती। हमारे यहाँ आप इस पर बहस कर सकते हैं कि फलां अदारा जो है वो फॉर प्रॉफिट है या नहीं है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट की बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं जो मीट करनी पड़ती है और तभी आती है। अब उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये कि आप उनका नाम स्केड्यूल में डाल दें और तो वो उनके लिए इजी हो जाता है, अदरवाइज वो अपने कमिश्नर को कोई भी अदारा अप्लाई करके अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करके कि मैं नॉट फॉर प्रॉफिट हूँ, उसको ये सहूलत हासिल होती है। और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, बाकी दुनिया में होती है। अलबत्ता हमने एक चेंज की है इस दफ़ा, हमने जो वो टेबल 1 और टेबल 2 था उसको इकट्ठा कर दिया है और आइंदा कोई भी अदारा मुस्तकिल स्क्रूटनी से बाहर नहीं रहेगा। सो उसे पीरियोडिकली, इवन जो लिस्ट वो थी जो स्क्रूटनी से टोटली बाहर है, उन्हें पीरियोडिक रिव्यू के वो सब्जेक्ट होंगे। और ये भी हमारी रिफॉर्म का हिस्सा है कि ये नहीं कि आप जब शुरू हुए थे तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट थे, आपने स्केड्यूल में नाम डलवा लिया और अब आप हमेशा के लिए जो मर्जी काम करते रहे, कमर्शियल एक्टिविटीज करते रहे, आप उससे बाहर रहेंगे। आपको ये साबित करना होगा कि आप कमर्शियल एक्टिविटीज इस नेचर की इन्वॉल्व नहीं है जो फॉर प्रॉफिट में किसी तरह उस स्पॉन्सर के लिए रिजल्ट हो रही हो। देखें, इसमें बुनियादी जो डिस्टिंक्शन है दुनिया भर में वो नॉट फॉर प्रॉफिट में उन गवर्नेंस स्ट्रक्चर में है कि कहाँ पे स्पॉन्सर जो है उसका रिलेशनशिप गवर्नेंस स्ट्रक्चर के साथ क्या है। तो ये आइंदा के लिए ये रिव्यू हुआ करेगा। हमें और किसी अदारे को उसमें डालने में कोई इतराज नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि प्रीवियस जो अदारे डले हुए हैं और जो आइंदा आएंगे वो सब इस स्क्रूटनी से गुजरे। एक्चुअली अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट से जाके पूछेंगे तो वो आपको कहेंगे जी कि हमें गलत टेबल में डाल दिया गया है और हमें जो एक कंसेशन मिली हुई थी उसे ले ली गई है। तो मैं तो उसको एक्चुअली ये डिफेंड कर रहा हूँ कि वो हमने क्यों ली है, रादर देन आपने सनाउल्लाह कियानी साहब आपने ये जो सवाल किया है। ये जी इनका आखिरी सवाल जी, ये जो इसका बता दें जी कि भाई जब बैठ जाइए ना, भाई करते हैं ना, क्या हो गया, देंगे सेक्रेटरी साहब कहीं नहीं जाते,
ایک جو آپ نے پہلی بات کی کہ یہ جو 6% سے 10% کا جو انکریز ہوا ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا، ہم اس کی کیلکولیشنز کر رہے ہیں، بٹ رفلی یہ آپ کہیں کہ ابھی جو انیشیل ایسٹیمیٹس ہے 28 سے 30 بلین کا امپیکٹ ہوگا اس کا جی ایڈیشنل۔ جو آپ نے دوسری بات کی کہ جو آپ کا جو ملٹری پینشن کے حوالے سے، اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہم نے پچھلے سال سے پینشن ریفارمز کا جو ہم نے سفر شروع کیا ہے، اور اٹ واز ناٹ این ایزی تھنگ ٹو ڈو، خاص طور پہ ایسے ایک ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنا جو کہ پینشن جتنا سینسٹیو ہو، لیکن ہم نے اس میں جتنی پیرامیٹرک ریفارمز اب تک کی ہیں اس میں ساری یہ منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ ان کنسلٹیشن ود منسٹری آف ڈیفینس کی ہیں۔ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم جو ہم نئے امپلائیز کے لیے لے کے آ رہے ہیں، جو ہم نے سویلین امپلائیز پہ شروع بھی کر دی ہے 1 جون 2024 پچھلے سال سے، اور اس کے لیے ہم نے نان بینکنگ فائنینس کمپنی بنا دی ہے۔ ہم اس سال پینشن فنڈ میں بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے، بٹ وی آر میکنگ سم ایلوکیشن فار پینشن فنڈ۔ کنٹریبیوٹری آپ کو پتہ ہے ملٹری کا سروس اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے، ہمارا ڈفرینٹ ہے۔ وہاں پہ تو لوگ 30-35 سال کی عمر میں ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ سو اس لیے اس کو آپ ایک یونیفارم اسٹینڈرڈ سے اس کو آپ ڈیل نہیں کر سکتے۔ سو وی آر ان کنسلٹیشن ود منسٹری آف ڈیفینس، اور بلکہ یہ ہم بجٹ میں مصروف رہے ہیں۔ ہم نے اگلے کوئی ہفتے میں دوبارہ منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کس طریقے سے کن ٹائم لائنز کے ساتھ جو ہے ہم اس طرف بھی اس کو انٹروڈیوس کریں۔ سو دیٹس ویئر تھنگز آر۔ چلیں جی ان کا سوال لے لیں جی۔ نہیں ابھی سنا بھائی سنا بھائی پھر اگلی دفعہ نا ادھر ابھی آپ کے ڈی جی صاحب نے ان سے ہینڈل نہیں۔ یہ ناکامیوں کی ایک داستان ہے۔ اس سال کے دوران پی او ایس ناکام ہوا ہے، ٹریک اینڈ ٹریس ناکام ہوا ہے، ریٹیلرز ناکام ہوئے ہیں، پراپرٹی کی جو تجاویز تھی وہ ناکام ہوئی ہے۔ اس کے باوجود ایف پی آر کے افسران کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ اب جو سوال پوچھیے جو فائنانس بل آیا ہے اس میں ٹیکس قوانین ترمیمی بل جسے پارلیمنٹ اور بزنس کمیونٹی پہلے ہی مسترد کر چکی ہے، اس کو آپ نے فائنانس بل کا حصہ بنا دیا ہے۔ اب آپ یہ انتظار دے رہے ہیں کہ اگر یہ منظور نہ ہوا تو پھر ہم 400-500 ارب روپے کا ایک منی بجٹ لے کر آئیں گے۔ تو یہ کس طرح کی آپ کی انٹرپریٹیشن بالکل ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ اگر یہ انیبلنگ پروویژنز ہمیں نہیں دی گئیں تو ہمیں یہ ایڈیشنل ٹیکسز لگانے پڑیں گے۔ تھینک یو میرا سوال یہ ہے جی کی بات کی گئی ہے لیکن 7 سال کا ٹیکس ہالیڈے استعمال کرنے والا آپ کا سوال پرسوں ہو گیا تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اب بھی جو ہے وہ ابھی آپ نے 10-10% لگایا ہے، وہاں سے لگا دیں تو کیونکہ وہاں جو ہے وہ یہاں بھی ہے، تو اس پر یہ 18% کا یونیفارم جو ہے وہ دیکھیں یہ فاٹا پاٹا کے سلسلے میں آپ بات کریں تو دیکھیے آپ یہ تو اپریشیٹ کیجئے نا کہ ڈائریکشن آف ٹریول رائٹ۔ پچھلے سال میں ایک منٹ سر، ایک منٹ ذرا تشریف رکھیں آپ۔ پچھلے سال میں یہ بجٹ کی سپیچ میں لے کر جا رہا تھا when I was told کہ یہ آپ مت کریں، بٹ میں نے کل بھی یہ بجٹ کی سپیچ میں کہا ہے کہ the entire industry is up in arms, whether it's oil, whether it's steel, اور it's not about any صوبہ۔ میں سرحد چیمبر خود جا کے حاضر ہوا تھا، وہاں سے یہ ڈیمانڈ آئی کہ آپ اس کو اس سائٹ پہ لے کے جائیں۔ تو اس دفعہ آئی تھنک میں بڑا مشکور ہوں رانا سنان اللہ صاحب کا، کیونکہ ان کی سربراہی میں یہ ایک پوری کمیٹی بنائی گئی جس کے بیسس پہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کو بتدریج آگے لے کے جایا جائے۔ تو ہم اس کو 10% سے شروع کر رہے ہیں، اور اب آپ کی بھی سپورٹ ہے، انڈسٹری کی بھی سپورٹ ہے۔ اب نے انشاءاللہ وی ہیو ٹو ٹیک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن۔ بھائی آ رہے ہیں آپ کے پاس۔ جی آپ بتائیے، جی آپ بتائیے۔ دوسرا یہ کہ سر آپ نے بات کی کہ جو اراکین پارلیمنٹ ہے اس کی جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ نے بڑھا دیا جو تھا، لیکن سر جب چھوٹے طبقے کی بات آتی ہے وہ ریڈ ٹیپ کا کوئی شکار ہو جاتا ہے۔ POVI کی پینشن جو ہے
वो बढ़ाई गई, अप्रूवल हो गई, फाइनेंस ने भी अप्रूवल दे दी, अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। एक तो उससे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। तीसरा जो क्लियरेंस है वो ये है कि आपने कहा कम अज कम उजरत का, सर ना कम अज कम उजरत को इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी खुशी से देना चाहता है, ना टैक्स देना चाहता है। अगर उनकी बिल पे करना है तो फिर तो टैक्स भी आप छोड़ दें, लेकिन आपने गुर्बत का भी तो उनका तो ख्याल रखना है। क्वेश्चन मेरा ये है अभी आपके साथ कि जो आपने इन्फोर्समेंट मेजर लिए हैं, ठीक है, ये सारा कुछ अच्छा है, इसको होना चाहिए, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि आपके प्राइम मिनिस्टर के कुछ चेयरमैन लंबरियाल साहब के ये विजन के अगेंस्ट भी है? आज तक आप यही कहते रहे कि हम ह्यूमन इंटरेक्शन और एफबीआर की करप्शन का जो दरवाजा है वो हम बंद करना चाह रहे हैं कि लोग ऑटोमेशन की तरफ जाएं। आपने इन लॉज के जरिए ऐसे सख्त जो है वो इख्तियारात बढ़ा देती हैं एफबीआर को कि आपने ऐसा भी रखा है कि अगर उन इख्तियारात को कोई मिसयूज करे तो उनके लिए क्या होगा? ठीक है, बस आप तशरीफ रखिए। मैं आपके आखिरी सवाल का ही मैं लंगड़ियाल साहब को कहूँगा कि वहाँ से ये शुरू करें, क्योंकि ये रिटेलर होलसेलर की जो बात होती है तो वो तो यही हो सकता है ना कि वहाँ फौजें भिजवा दें, हम पुलिस भिजवा दें, हम ये भिजवा दें। ये आपको उसका जवाब देंगे कि व्हाट इज़ द इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ मेकिंग श्योर कि दिस पर्टिकुलर सेगमेंट कम्स इनटू द नेट, और हम उसमें इन्फोर्समेंट कैसे कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, वो ज़रा बताइए जी। देखें, मैं जो पूरी एफबीआर की टैक्स रजीम है ना, एक्सेप्ट फॉर जीडीज जो कस्टम्स वाले डिक्लेयर करते हैं, इंपोर्टर्स डिक्लेयर करते हैं, वो सेल्फ असेसमेंट के ऊपर मबनी है कि इंसान खुद जो डिक्लेयर करता है इट इज एक्सेप्टेड अंटिल क्वेश्चनड अदरवाइज। जीडी जो है उसने अप्रूव होना होता है, जो डिक्लेरेशन है उसने कस्टम अथॉरिटीज अप्रूव करती है। एफबीआर में सिर्फ वो एक चीज रह गई है जिसमें सेल्फ असेसमेंट को ऑटोमेटिकली वहां भी ग्रीन चैनल में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, नहीं किया जाता। अब सेल्फ असेसमेंट का मोड तब चल सकता है जब स्ट्रांग डिटरेंस मौजूद हो। अगर डिटरेंस नहीं है तो आप सेल्फ असेसमेंट मोड को इवेंचुअली डिफीट कर देंगे। तो ये जो दो चीजें इकट्ठी हो रही है, एक ये इन्फोर्समेंट के लिए हम डिजिटल इनवाइसिंग की तरफ जा रहे हैं, वो काम शुरू हो गया। इस वक्त कोई 100 बिलियन के करीब जो सेल्स हैं वो ऑलरेडी डिजिटल इनवाइसिंग पे आ गई, जिसका मतलब ये है कि 1-2 महीनों बाद उन्हें सेल्स टैक्स रिटर्न नहीं जमा करानी होगी, उनकी तमाम इनवाइसेस साइमल्टेनियसली एफबीआर सिस्टम से इंटीग्रेटेड होंगी और सेल्स टैक्स रिटर्न खुद जनरेट होगी। तो एक वो वाला पार्ट है। दूसरा, अगर आप आई होप असल में एक दिन गुजरा है तो ला भी जरा लंबा था और हमसे एक छोटी सी गलती भी हुई है शहबाज साहब के बकौल, तो वो अगर आप पढ़ें तो कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम भी है इसमें। तो कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम क्या करेगा, आप दो चीजों को ट्रैक कर रहे हैं। एक, आप इनवाइसेस को ट्रैक कर रहे हैं एज दे आर जनरेटेड, और उसमें प्रिंसिपल क्या है, नो योर कस्टमर। तो जिसने जिसको बेचा उसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी कि मैं ये इनवाइस इसके नाम की जनरेट कर रहा हूं। और दूसरी तरफ जब गुड्स को मूव किया तो ई बिल्टी का, अगर आपने पढ़ा हो तो वो पूरा भी एक निजाम बन रहा है। अब मैं आपको बताऊं, ये सफर ना कोई 1 साल 6 महीने का सफर नहीं है, ये थोड़ा सा मल्टी ईयर सफर है, मीडियम टर्म का सफर है। लेकिन अगर कोई काम 75 साल में या 70 साल में नहीं हुआ तो उसको जहां से भी शुरू करे उसे कहीं ना कहीं से शुरू तो करना पड़ेगा। तीसरा, पेमेंट का सिस्टम है जिसमें आप सिंक्रोनाइजेशन के लिए स्वैप को तरफ हम जा रहे हैं, और वो जब होता है इसके साथ तीनों जब चीजें इकट्ठी होती हैं, विद होल्डिंग टैक्सेस या दूसरी रिजीम को जब हम सिंक्रोनाइज उसके साथ करते हैं, तो पेमेंट, गुड्स की मूवमेंट और इनवाइसेस, ये तीनों जब इंटीग्रेट होंगी तो ये निजाम तब परफेक्ट होगा। लेकिन क्या हम वो परफेक्शन का इंतजार करेंगे? नहीं करेंगे। हमने ये काम शुरू कर दिया है। सो डिजिटल इनवाइसिंग ऑलरेडी ऑनलाइन आनी शुरू हो गई है। उसके लिए ना सिर्फ प्राल एक इंटीग्रेटर है बल्कि दूसरे इंटीग्रेटर्स भी हैं और उन्होंने काम शुरू कर दिया। आपके इल्म में है वो इंटीग्रेटर्स ऑलरेडी हैं। एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये है, लेकिन ये सारा तो मैं ही डिक्लेयर कर रहा हूं ना कि मैंने क्या इनवाइस इशू की। तो ये सारा ये ट्रस्ट के ऊपर मबनी निजाम है। सिर्फ डेटा की इंटीग्रेशन है लेकिन ट्रस्ट के ऊपर मबनी है। अब फर्ज क्या, कोई बंदा इनपुट टैक्स में फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो वो जो आपने कहा पावर्स हम मांग रहे हैं, वो बेसिकली I&I के लिए हम एक लेजिस्लेशन लाए जो बहुत सोच समझ के लाए हैं। उसमें अगर आपने वो सेक्शन पढ़ा हो ना कि अगर कोई गलत करे तो उसके खिलाफ क्या होगा, उसका एक सेक्शन मौजूद है।
آپ کائنڈلی اسے پڑھیے گا آج جا کے لیجسلیشن کو, کہ وہ افسر جو اس کو مس یوز کرے گا اس کے خلاف آٹومیٹک ڈسپلنری پروسیڈنگ شروع ہو جائیں گی. اس کے لیے کوئی سیپریٹ نوٹس نہیں لینا ہوگا. تو ہم نے اس کے اندر ان بلٹ نظام کیا ہے کہ جب ہم پاور ساتھ دے رہے ہیں تو ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بھی دے رہے ہیں. So I think ji last two questions ji, last two questions. جی آپ پوچھیے جی, last two questions جی بس. thank you. سر یہ مہتاب ہے سامنے بیٹھا ہوا, مہتاب. آپ نے اس میں لکھا ہے پوسٹ بجٹ کے کاغذ میں کہ آپ کا جو پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے 66% ہے, اور آپ کا 2026 کا 7.5% انفلیشن ہے. اس کو اگر دیکھا جائے تو پرسوں جو آپ نے بات کی تھی کہ پاکستان میں لوکل انویسٹ نہیں کرتے تو بات فارن کیوں کرے گا؟ لوکل کو اس حالت میں انویسٹمنٹ ایک رکاوٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایکسٹرا آرڈنری ٹیکسیشن فیسلٹی نہ دی تو لوکل بھی بند ہو جائے گی. آپ کا خیال ہے؟ نہیں جی, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ ڈاکومنٹ پڑھا ہے اور کل میری آپ نے بجٹ سپیچ سنی ہے تو ہم نے وی ہیو ایکچولی باٹ بیک ڈیٹ. ہم نے ایکچولی جو سگنل دیا ہے, میں نے اس دن اکنامک سروے کے سلسلے میں بھی بات کی تھی کہ ہم نے میچورٹیز بڑھائی ہیں, کیونکہ وہ بنچنگ جب ہوتی تھی تو اس وقت پیپل تھاٹ کہ گورنمنٹ از اے ڈیسپریٹ بورور. وہ ویسی چیز نہیں رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو کریڈٹ ہے وہ اوپر گیا ہے, آئی تھنک دیٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. 400 بلین سے اوپر گیا اور بھی انشاءاللہ اس میں اب آگے جائے گا, بیکاز گورنمنٹ از ناٹ بورنگ ایٹ دا سیم لیول اور ایٹ دا سیم ریٹ. اور باقی یہ ہے جی کہ دیکھیں یہ اب ہم نے جو رجیم کو آگے لے کے جانا ہے نا سر, یہ ہم نے لے کے جانا ہے کہ انڈسٹری ہیئر ہیز ٹو بی کمپیٹیٹو انف ٹو ایکسپورٹ. یہ اسی لیے جو میں نے پہلے ٹیرف کی ذکر کیا, آپ اگر شاید یہاں موجود نہیں تھے, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے یہ پروٹیکشنزم کی جو وال ہے اس کو ختم کرنا ہے, پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. ایکسپورٹرز کے لیے ہم نے را مٹیریل اور انٹرمیڈیٹ گڈس کو کم کرنا ہے تاکہ اسپیسیفک ایڈوانٹیج مل سکے, not only in textiles, every single industry which is going to be exporting inshallah going forward. مہتاب صاحب لاسٹ کوشچن جی, اب بتا دیجیے. بھائی یہ آخری سوال ہے, مہتاب صاحب کر رہے ہیں جی, آپ کریں مہتاب صاحب. سر ایک تو اگلے مالی سال کے دوران 2 بانڈز کی ری پیمنٹ. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ میں واپس جا رہے ہیں؟ ٹھیک. اور دوسرا, آپ نے جو سلیب چینج کی ہے انکم ٹیکس سے, پہلی سلیب میں آپ نے کتنی ریڈکشن کی ہے؟ جو 6 لاکھ سے 12 لاکھ, چونکہ میرے خیال میں کیبنٹ کے اندر ڈیسیژن ہوا اس کا کہ آپ نے سیلری بڑھانی ہے, تو وہ سیلری بڑھانے کے لیے کوئی ریسورسز بھی چاہیے. ایف بی آر نے کیا پروپوز کیا تھا اور الٹیمیٹلی اس پہ ڈیسیژن کیا تھا؟ مہتاب صاحب میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلا جو سوال ہے آپ کا بڑا مناسب سوال ہے. I'm glad someone is talking about the international capital markets. انشاءاللہ ہماری جو پہلی قسط اب آنی ہے یورو بانڈ کی پیمنٹ کی, وہ سپٹمبر اس سال ہے. وہ $500 ملین کی ہے. وی آر ایبسلیٹلی پریپیئرڈ, ریڈی اینڈ ولنگ ٹو پے دیٹ منی. اس کے بعد اگلے سال مارچ اپریل میں ہے. وی آر ریڈی ود ریسپیکٹ ٹو, یہ ساری ہمارا جو ایکسٹرنل فائنینس ہے اس میں بالکل کورڈ ہے. ٹو آنسر دا سیکنڈ پارٹ آف دیٹ کوشچن, ہماری ابھی بھی پوری کوشش ہے کہ ڈیورنگ دس کیلنڈر ایئر وی کین ڈو این انوگرل پرنٹ آف دا پینڈا بانڈ. تو اس پہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ اس کی جو کریڈٹ انہانسمنٹ ہے تھرو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اینڈ AIB, دیٹس ورک ان پروگرس, تاکہ اس سال کے آخر سے پہلے, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں حجم نہیں چاہیے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈائیورسفیکیشن ٹریڈ ایز وی موو فارورڈ. اور باقی جیسے ہماری انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ بڑھتی جائے گی تو وی ڈو وانٹ ٹو ایکسیس دا یورو اینڈ دا US ڈالر مارکیٹ, جو مجھے 26 میں اس کا امکان نظر آتا ہے. سرٹنلی ناٹ ڈیورنگ دس کیلنڈر ایئر, بیکاز اس کے لیے ہمیں ایک سرٹن ریٹنگ پہ ہمیں جانا ہے اور ہمیں کوئی غلط بینچ مارک سیٹ نہیں کرنا فار دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ فار دا سوورن. دوسری جو آپ نے بات کی ہے جی, اب اس میں دس از سم تھنگ وچ از ورک ان پروگرس, بیکاز مہتاب صاحب جو ہم نے پہلے بات کی ہے نا,
انہوں نے بھی بات پہلے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ 6 سے 10% میں جانا ہے. اب یہ کہیں نہ کہیں سے تو پیسہ لانا ہے نا, کہیں سے کہیں سے تو یہ پیسہ لانا ہے, بیکاز جیسے میں نے ذکر کیا, بیکاز ایوری نمبر از لاکڈ, سو وی ہیو ٹو گیٹ منی فرام سم ویئر ٹو پرووائڈ ریلیف سم ویئر. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اور یہ ورک ان پروگریس ہے. ہم آپ کو اس میں بالکل جو جی یہ 2.5% تو میں نے بجٹ کی سپیچ میں کہہ دیا ہے. وہ تو دیکھیں منسٹر صاحب نے آپ کو وہاں 2.5% کہہ دیا نا سلیب جو ہے. اب میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ آپ سب لوگوں کو جو پریشانی ہوئی اور جس کی وجہ سے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں موجود نہیں تھے, سو فرسٹ آف آل آئی ریگریٹ کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے. لیکن دیکھیے میں آپ کو بڑی کلیئر بات کرتا ہوں, ٹریڈیشنز کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا ہے پچھلے سال کے دوران چیئرمین FBR خود آپ کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں, میں آپ کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں. ان ٹرمز آف ہیونگ دیز ٹائپ آف ڈسکشنز وی ول کنٹینیو ٹو ایکسلریٹ دس. اس کی ایک وجہ ہے, ایک تو آپ کے ساتھ انٹریکشن بڑھے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بار بار بات ہوتی ہے کہ جی اسٹرکچرل ریفارمز کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے, تو آئی تھنک یہ ہمارے لیے بھی حق میں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جتنی زیادہ کمیونیکیشن بڑھا سکیں, تاکہ ہم اور میں آج صبح ہی چیئرمین صاحب سے بات کر رہا تھا, راشد لنگڑیال صاحب کے ساتھ, کہ ہر 4 سے 6 ہفتے کے بعد ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اور ہم آپ کو بتائیں جو آپ کے بھی سوالات تھے کہ جی ہیومن انٹرونشن کم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. وائی وڈ وی وانٹ ٹو کیپ اٹ ایز اے ویل کیپٹ سیکرٹ؟ اگر اف وی آر ویل آن آور وے and we want to do things whether it's on the pension side, taxation side, energy side, ابھی جو ٹیرف کی بھی ہے, ٹیرف پہ بھی امپلیمنٹیشن کمیٹی بنا دی ہے پرائم منسٹر صاحب نے, which I'm going to chair, because ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ان سارے ریفارمز کو آگے لے کر جانا ہے, لیکن اس کی ساتھ ساتھ کیلیبریشن کرتے جانی ہے. تو اس لیے ہم جیسے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے, میں آپ کو یہ I want to, it's not a question of today or tomorrow or whatever, یہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کمیونیکیشن کو بڑھائیں گے. ہر 4 سے 6 ہفتے انشاءاللہ اسی طرح کی ہم انٹریکشن کریں گے, سو دیٹ اٹ ڈزنٹ بیکم, اور ہم نے پچھلے سال یہ کر کے بھی دکھایا ہے, اینڈ وی وانٹ ٹو. اور یہ آپ ایک سیکنڈ یار, یہ کیونکہ ایک سیکنڈ میڈم, ایک سیکنڈ, یہ مہتاب صاحب جو نائب صدر ہے تحریک مزاحمت میں, ان کے لیے میں ایک سیکنڈ نہیں, صدر شہباز رانا ہے. اچھا دیکھیں بات سنیں, دیکھیں آپ کی ایک ٹیکنیکل بریفنگ ہوتی تھی اور وہ واقعی آپ اس وجہ سے ہوئے, میں اس کے لیے ہم جیسے منسٹر صاحب نے کہا ہے, ہم نے اس دفعہ فیصلہ کیا تھا کہ جو اسینشیل پریس کانفرنس ہوگی وہ منسٹر صاحب کریں گے, کیونکہ جب ٹیکنیکل بریفنگ ہوتی ہے اس کا نام ٹیکنیکل بریفنگ ہے, پریکٹیکلی اس میں یہی سوال ہوتے ہیں. پھر سر میری بات سن لیں نا, اور اس کے بعد اس میں سے کسی کو روک تو نہیں سکتے نا آپ یہ سوال کرنے سے, تو اس سے نا منسٹیریل کانفرنس تھوڑی سی نا لیس میننگ فل ہو جاتی تھی. آپ لیکن چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ ٹیکنیکل سیشن علیحدہ کر لیں گے. اس دفعہ ہم ذرا کوآرڈینیٹڈ فیشن میں چل رہے تھے, اگر آپ چاہتے ہیں دوبارہ ہم ویوارڈ ہو جائیں تو ہم ہو جائیں گے. بہت شکریہ جی, تھینک یو.